بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو ہسٹری چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ایک ٹاپک اور واقعہ ہے جس سے ہمیں بہت سارا سبق ملتا ہے۔ سوچنا جرم تو نہیں ہے۔ جاپان میں پچھلے 30 سال میں چوری نہیں ہوئی، قتل نہیں ہوا، کوئی بھوکا نہیں سوتا۔ زلزلے کے وقت کیمپوں میں سب کچھ رکھ دیا جاتا ہے۔ کوئی ایک چھٹانگ ضرورت سے زیادہ نہیں لیتا۔ دیانتداری میں دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ سڑک پر 1 کروڑ پھینک دیں، کوئی نہیں اٹھاتا۔ آپ کندھا ماریں، سامنے والا معذرت کرتا دکھائی دے گا۔ ترقی اور ٹیکنالوجی میں دنیا سے 10 سال آگے جیتے ہیں۔ کام اتنا کرتے ہیں کہ وزیر اعظم ہاتھ جوڑ کر آرام کے مشورے دیتا ہے۔ سگریٹ کی راکھ جاڑنے کی ڈبی جیب میں رکھتے ہیں۔ صفائی اتنی سڑکوں میں منہ نظر آئے۔ پابندی وقت اتنی کہ 5 منٹ ٹرین لیٹ ہوئی تو پوری کمپنی بند کر دی۔ اخلاق اتنا بلند آپ حیرت سے منہ تکتے رہ جائیں۔ اخلاص، مہمان نوازی اور ثقافت کمال۔ محبت، وفا اتنی کہ جاپانی بیوی پوجا کرنے لگ جائے اور آپ کو اتنا کھلائے کہ موٹے ہونے کا خوف طاری ہو جائے۔ چاول کی فصل مرغوب غذا۔ ایک دفعہ بہت کمی پڑی تو 30 سال کا ایسا زرخیزہ کر لیا کہ دنیا سے چاول نایاب ہو گئے، لیکن وہاں سے ختم نہ ہوئے۔ جاپانی جس کے ہوں گے بس پتھر پر لکیر نظام صحت ایسا کہ ٹوائلٹ آپ کو جسم کی پوری ڈیٹیل دے دے۔ 2 نمبری اور بے ایمانی کا تصور محال۔ اور جس ملک میں لاکھوں لوگ تبلیغ اجتماعات میں جاتے ہوئے، جہاں لاکھوں لوگ دعوت دین کے لیے سفر کرتے ہوں، جہاں سے لاکھوں لوگ بیت اللہ، عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہوں، میلاد النبی کے موقع پر ہر شہر میں جلوس میں لاکھوں لوگ شامل ہوں، جس ملک میں ہر رات لاکھوں محافل میلاد اور درس قرآن ہوتے ہوں، جس ملک میں یوم عاشور والے دن لاکھوں لوگ غم حسین میں عزاداری کرتے ہوں، جس ملک میں عید اور جمعے کے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہوں، جس ملک میں تسبیحات پڑھنے والے لاکھوں اور درود و سلام کی تعداد اربوں میں ہوں، وہ ملک ایمانداری میں دنیا میں 160ویں نمبر پر آئے اور کافروں اور جاپان دیانتداری میں نمبر 1 ملک قرار پائے، تو سوال تو اٹھے گا کہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ تحریر ہر ذرا نہیں، پوری طرح سوچئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جو ایک کافر ملک جاپان ایک دیانتداری میں نمبر 1 ملک قرار پایا، تو سوال تو اٹھے گا ہم لاکھوں لوگ حج کو جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، اور ہمارے ملک کے حالات دیکھ لیں اور ملک ایمانداری میں 160ویں نمبر پر آئے ہیں، تو ہمیں تو سوچنا تو پڑے گا۔ ذرا نہیں، پوری طرح سوچئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اگر ہم یہیں پہ سدھر جائیں تو ہمارا ملک بہت ترقی کر پائے گا۔ ہم خود کو دیکھیں، ہم اگلے کو نہ دیکھیں کہ اگلا کیا کر رہا ہے، ہمیں خود کو چاہیے ہمیں دیکھیں، ہم اچھا کرنے کی کوشش کریں، اچھا کروانے کی کوشش کریں، تو اس سے ہمارا ملک ترقی میں جائے گا۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر وہی کام کرتے ہیں، اچھا کام نہیں کرتے، ایک دوسرے کو دیکھ کے اچھا کام نہیں کرتے۔ کسی نے سگریٹ پھینک دی، سڑک میں پھینک دی، کسی نے کچرا سڑک پہ پھینک دیا تو ہم بھی جان بوجھ کے پھینکتے ہیں، یا اس نے پھینک دیا تو ہم بھی پھینکیں گے۔ اس نے یہ عمل کیا تو ہم کیوں نہ کریں، ہم کیوں پیچھے رہ جائیں۔ ہمیں تو اپنے ذہن سے سوچنا چاہیے، آیا کہ یہ نہیں، اس کے ذہن کے مطابق ہم سوچیں کہ وہ یہ عمل کر رہا ہے، ہم کیوں نہ کریں۔ ہمیں تو چاہیے کہ اس کو سمجھائیں، اس کو روکیں، اس کو بتائیں کہ یہ چیز ایسے کریں تو ہمارا بھی فائدہ ہے اور گزرنے والوں کا بھی فائدہ ہوگا۔ کچھ لوگ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں
کہ جو ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ ترقی پا جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہم جو ایک سڑک کے کنارے پہ کچرا پڑا ہوا ہے تو ہم وہاں پہ جا کے اور پھینک دیں گے۔ ہم دکان والوں کو یہ نہیں کہتے کہ یار آپ نے صفائی کی، آپ نے یہ کچرا اٹھائیں، آپ کہیں کچرے والی ڈھیر پہ جا کر رکھ دیں، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے، میں نے کئی بار دیکھا لوگ اپنی شاپ کی صفائی کرتے ہیں، جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے وہ سڑک کے درمیان میں لا کر رکھ دیتے ہیں، یعنی کہ جھاڑو پھیرتے ہیں، پھیرتے پھیرتے وہ سارا جو کچرا ہوتا ہے وہ سڑک کے درمیان میں رکھ دیتے ہیں۔ کل کو آئے گا صفائی والا، وہ خود ہی لے جائے گا۔ کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا اسلام یہ ہمیں سکھاتا ہے؟ نہیں، ہمارا دین اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو کچرا صاف کرتے ہیں، دکان کی صفائی والا جو کچرا ہوتا ہے، ہمیں وہ چاہیے ہمیں شاپر میں ڈالیں اور کہیں کچرے کے ڈھیر پہ جا کے رکھیں۔ ہمارے سڑکوں کا نظام ایسا ہے، ہمارے دونوں سائڈوں پہ نالیاں وغیرہ بنی ہوتی ہیں کہ لوگ مشقت میں نہ آئیں، پانی جو بھی ہو وہ نالی میں جائے۔ ہر شاپ والا، ہر گھر والا اپنے گھر کے آگے سے صفائی کرے۔ ایک چیز خراب ہو رہی ہے اس کو ٹھیک کرے تو کیوں نہ ملک ترقی کرے گا، ہم اوپر جائیں گے، ہمارا نام بنے گا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، ذرا نہیں پوری طرح سوچیے۔ فی امان اللہ۔ ویڈیو اچھے لگے تو ضرور شیئر کیجیے، اور میرے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔